لاہور کے علاقہ اچرا میں ایک خاتون خریداری کرنے پہنچی۔ خاتون نے جو لباس پہن رکھا تھا اس پر عربی حروف تہجی میں کچھ لکھا تھا۔ لوگوں کو لگا کہ لباس پر قرآنی آیات لکھی ہیں، جس پر لوگ مشتعل ہو گئے۔ اس دوران خاتون ایک ریسٹورنٹ میں پہنچی، لیکن اس وقت تک لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، جس نے خاتون کو گھیرے میں لے لیا اور نعرے بازی شروع کر دی۔ ہوٹل کے مالک نے لوگوں کے ہجوم کو اکٹھا ہوتے دیکھتے معاملے کی حساسیت کے باعث پولیس کو اطلاع کی۔ اس دوران اچرے کے نامور عالم مولانا علی الدین شاکر کو بھی اس واقعہ کی خبر ملی، جس پر وہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ لوگ بہت مشتعل تھے، ہر جانب سے توہین قرآن نامنظور کے نعرے لگ رہے تھے، لیکن بہادر خاتون پولیس افسر ASP شہر بانو اپنی جان خطرے میں ڈال کر خاتون کو مشتعل ہجوم سے نکال لے گئی۔ اس دوران خاتون پولیس افسر نے مشتعل ہجوم سے بات کرتے ہوئے ہجوم کو یقین دلایا کہ اگر خاتون کی جانب سے توہین مذہب کا ارتکاب کیا گیا ہے تو وہ خاتون کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کریں گی، اور مزید کہا کہ آپ لوگوں کو ہم پر پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ خاتون نے جو لباس پہنا تھا اس پر کوئی قرآنی آیت درج نہیں تھی، اس پر کوئی آیات لکھی ہوئی نہیں تھی، لیکن رسم الخط یہ بتا رہا تھا جیسے قرآنی آیات درج ہیں۔ جب تحقیق ہوئی تو وہ کپڑا دبئی میں اور سعودی عرب میں عام بکتا ہے، اور اس کپڑے پر اس قسم کی کوئی قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ درج نہیں تھی۔ اس پر صرف حیات الحلوہ، جس کا مطلب ہے زندگی بہت میٹھی ہے، درج تھا۔ لوگوں کی جہالت، لا علمی اور بغیر تحقیق کے بات بڑھا دی گئی۔ اگر ان لوگوں کو جو دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں تھوڑی سی بھی دین کی سمجھ ہوتی تو یہ ناخوشگوار واقعہ کبھی بھی رونما نہ ہوتا۔ اسلام اس دنیا کا سب سے پیارا اور مہذب مذہب ہے۔ 1400 سال پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قسم کے مسائل سے بچنے کے لیے عورت کو پردہ کا حکم دے دیا، اور مزید معاشرتی مسائل سے بچنے کے لیے سورۃ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے مسلمانو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ سورۃ طٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات بلا تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو، اس ہجوم کو پھر سے اکٹھا کیا جائے اور ناحق الزام تراشی اور عزت پر حملہ کی مکمل اسلامی حدود کو نافذ کیا جائے۔ الزام تراشی کی سزا قرآن میں حد قذف کے نام سے ہے، جو کہ 80 کوڑے ہیں، تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو اور دنیا میں دین اسلام کا نام خراب کرنے کی کسی میں جرأت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ اور اس پر صحیح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔